انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے ہی بیڑا پار فرمائے گا، مشکلات دور ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ ان 5 شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، میں کہتا ہوں 2 دن کریں گے انشاءاللہ، دوسرے دن ہی آپ اس کا رزلٹ پا لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ وہ مجرب اور الحمدللہ طاقتور وظیفہ ہے جو میں دوستوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ صرف 2 ہی لفظ ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ان 2 لفظوں کا اثر جناب علی صرف 2-4 دن رہے گا، نہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ محبت کا ایک خاص وظیفہ ہے کہ کسی دوست نے فرمائش کی تھی کہ میری بیوی روٹھی ہوئی ہے اور عرصہ دراز ہو گیا ہے کہ ہم منانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ مانتی نہیں، اور نہ ہی اس کے ماں باپ ماننے لگے ہیں۔ ہمیں کوئی آسان سا وظیفہ بتائیں۔ تو میں نے چاہا کہ کیوں نہ ہو کہ اس وظیفے کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے ایک ویڈیو کی صورت میں، تاکہ دوست احباب بھی اس وظیفہ سے فائدہ اٹھائیں۔ دوستو، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر وظائف بتانے والے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اسی طرح اس وظیفے کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ اگر بغیر شرائط کے وظیفہ کیا جائے تو پھر کافی سارے معاملات درپیش ہوتے ہیں، اور اس وظیفے کے ساتھ تو خصوصاً کیونکہ یہ ایک جلالی وظیفہ ہے، اور بغیر شرائط کے کریں گے تو یا اس شرائط میں سے کوئی ناغہ ہو گیا تو ظاہری بات ہے کہ اس میں پھر رجت بھی ہو سکتی ہے، اور جب رجت ہو جائے تو پھر اس کا اور کوئی حل نہیں نکالتا۔ لیکن رجت کا آخری حل ایک میں نے عمل بتایا تھا، جو کہ اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر ملے گا۔ دوستو، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس وظیفے کو اپنے جائز رشتے میں استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پر میاں روٹھا ہوا ہے تو بیوی میاں کے لیے کر سکتی ہے، بیوی روٹھی ہوئی ہے تو میاں کے لیے میاں کر سکتا ہے، یا پھر بہن بھائی یا ماں باپ روٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا پھر اس وظیفے کو شادی اور جائز جو معاملات ہوتے ہیں، نکاح ہو گیا، اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ اس کو جائز کام کے لیے استعمال کرنا ہے، ناجائز کے لیے نہیں کریں۔ اگر ناجائز کے لیے کریں گے تو اس کا نقصان آپ خود اٹھائیں گے۔ ہم صرف جائز معاملات کے لیے آپ کو اجازت دے رہے ہیں اس کی وظیفے کی۔ اگر جائز کام کے لیے اس کی اجازت کرنا بھی ہو تو صرف اللہ کا نام بلند کر دینا ہے، کومنٹ کے اندر صرف سبحان اللہ لکھ دیں، ایک تو نیکی بھی مل جائے گی اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ آپ کو اجازت بھی مل جائے گی، اور ہماری نظروں کے اندر بھی آ جائے گا کہ یہ بندہ صرف جائز کام کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ جائز کام میں نے بتائے تھے کہ میاں روٹھا ہوا ہے یا بیوی روٹھی ہوئی ہے یا بہن بھائی یا ماں باپ یا شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو یہ جائز کام ہے۔ تو جائز کام کے لیے آپ اس کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز ہی ہے کہ جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، نماز ہی ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز ہی ہے کہ جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، نماز ہی ہے کہ جس میں انسان اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، نماز ہی بے حیائی اور برائی سے انسان کو روکتی ہے۔ نماز کے بڑے فائدے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق نماز ہے۔ کوشش فرمائیں کہ نماز کی پابندی لازمی کیا کریں، اور نماز بھی رب کی رضا کے لیے پڑھیں۔
دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھیں گے تو کیا نماز پڑھنی ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایک فرض جان کر ادا کریں، انشاءاللہ العزیز پھر اس کا لطف ہی ایک الگ ہوگا۔ اور نماز کے اندر خیال رکھا کریں کہ کوئی ادھر ادھر کا خیال نہ آئے، صرف اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے رہیں، نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور اس وظیفے کی تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں، جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ کہ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ انسان کو جہنم میں دھکیل دیتے ہیں۔ کوشش فرمائیں کہ ہر گناہ سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے نا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اور ایسی توبہ کرو جسے توبۃ النصوح کہا جاتا ہے، یعنی پختہ توبہ۔ اللہ فرماتا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اس وظیفے کی چوتھی شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی سنا کیا کریں۔ کوشش فرمائیں قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، قرآن کریم کے ساتھ یاری لگائیں، قرآن کریم کے ساتھ محبت رکھیں، انشاءاللہ العزیز پھر بیڑے پار ہوں گے دنیا اور آخرت میں۔ اور اس وظیفے کی 5ویں شرط یہ ہے کہ اس کو کرنے سے پہلے، چونکہ جلالی وظیفہ ہے اور نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے، نہیں تو نہیں بھی ہو سکتا، لیکن صدقہ لازمی کریں کہ صدقہ ہی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اگرچہ 5 روپے کیوں نہ ہو، ساتھ کہیں مسجد زیر تعمیر ہے اس پہ خرچ کر دیں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے مسجد کے تعمیراتی کام میں کوئی آدھی اینٹ بھی خرچ کرے مولا کریم اس کا بھی جناب علی اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ یا پھر غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں، یا پھر دین کی اشاعت کے ادارے جہاں دین کی اشاعت ہوتی ہے، جس طرح کہ اب ہمارا ادارہ یہاں، چونکہ اب گرمیاں ہیں تو ہمیں بھی پنکھوں کی اشد ضرورت ہے، مسجد کے اندر پنکھوں کی ضرورت ہے، یا باہر طلباء رات کو سوتے ہیں وہاں پنکھے بالکل ہی نہیں ہیں۔ اور ایک واٹر پلانٹ لگا رہے ہیں ہم، واٹر پلانٹ کے لیے 1,20,000 روپے کا خرچ ہوتا ہے، اس پہ بھی ضرورت ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ درسگاہ کا کام بھی ابھی تک مکمل نہیں ہوا، سریا بجلی سیمنٹ کی ضرورت ہے، کافی سارے خرچ اخراجات ہیں۔ تو دوستوں سے میں گزارش کروں گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کرنا مولا کریم احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوشش فرمائے کہ ان مقدس کاموں میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں، اگرچہ 5 روپے کیوں نہ ہو۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، UBL بینک اکاؤنٹ۔ کوشش فرمائے کہ جتنا ہو سکے اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں، ایک تو صدقہ بھی ہو جائے گا، اور مولا کریم انشاءاللہ العزیز اسی صدقے کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا اور مشکلات دور فرمائے گا۔ یہ وہ صدقہ ہے کہ جس سے مشکلات بھی دور ہوتی ہیں، اور یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے انسان کے لیے۔ کوشش فرمائیں کہ ان مقدس کاموں میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں، انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے ہی بیڑا پار فرمائے گا، مشکلات دور ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اور میں دوست احباب سے گزارش کروں گا ان 5 شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں۔ میں کہتا ہوں 2 دن کریں گے انشاءاللہ، دوسرے دن ہی آپ اس کا رزلٹ پا لیں گے انشاءاللہ العزیز، دوسرے دن اس کا رزلٹ آپ پائیں گے۔ یہ وہ مجرب اور الحمدللہ طاقتور وظیفہ ہے جو میں دوستوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ صرف 2 ہی لفظ ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ان 2 لفظوں کا اثر جناب علی صرف 2-4 دن رہے گا، نہ، انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی سامنے ہے تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی 7 سمندر پار کیوں نہیں بیٹھا، اس کا بھی تصور کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھنا ہے، اسی طرح آنکھیں بند کر لینی ہے، اور اس شخص کا تصور ذہن میں رکھ لینا ہے، اور ایسے ذہن میں خیال رکھنا ہے کہ میں اس کے دل پر ہی اپنا ہاتھ رکھ رہا ہوں، اس کے دل پر بھی اپنا ہاتھ رکھ رہا ہوں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر جو کوئی شخص کوئی بات نہیں مانتا، یا پھر آپ کے قریب نہیں آتا،
یا شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے یا رشتے کے لیے تیار نہیں ہوتے، انشاءاللہ العزیز جو بات اب تک نہیں مانتا تھا وہ اب ترلے کرے گا اس وظیفے کرنے کے بعد۔ آپ انشاءاللہ ایک مرتبہ آزما کر دیکھ لیں، ایک مرتبہ آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز دوسرے دن آپ کامیابی پائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ دل پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر لینی ہے اور تصور ایسے کرنا ہے کہ میں اس کے دل پر ہی ہاتھ رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا، 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 41 مرتبہ صرف 2 لفظ پڑھنے ہیں، صرف 2 لفظ، یا وہاب یا ودود، یا وہاب یا ودود، یا وہاب یا ودود، صرف 2 لفظ۔ دل پر ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر کے دل میں تصور ایسے کرنا ہے کہ اس کے دل پر ہاتھ رکھ رہا ہوں۔ 41 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد جناب علی 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر تصور میں پھونک مار دیں اس کے دل پر۔ میں یہ دن میں 2 مرتبہ کریں، 3 مرتبہ کریں یا 4 مرتبہ کریں، جیسے آپ کی مرضی، ایک دن میں آپ کر سکتے ہیں، 2 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، 3 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ زیادہ سے زیادہ 5 دن کریں اور 2 دن ہی نہیں گزریں گے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ دوسرے دن ہی وہ بندہ منت ترلے کرنے پہ تل آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔